الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آج کل کچھ لوگوں نے اور قرآن کو تحریف کرنے کے اور قرآن کی کچھ آیتوں کو تبدیل کرنے کا بھی گلا اٹھا رکھا ہے۔ اس کے اوپر لوگ بہت واویلا مچا رہے ہیں قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں۔ تو بہت مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کے بارے میں ہم بھی واویلا مچانا شروع کر دیں، کوئی شخص یہ اعلان کر دے میں 10 جون تک چاند کو چرا لوں گا، تو ہم لوگ اس پہ تبصرے شروع کر دیں، ارے چاند اگر چڑ جائے گا تو دنیا میں یہ کمی پیدا ہو جائے گی، پھلوں کے اندر گودا کیسے پیدا ہوگا، مٹھاس کیسے پیدا ہوگی، اس کے اوپر بحث کرنے لگے۔ وہ اس طرح نہیں سوچے گا ارے قرآن وہ چاند چرایا بھی جا سکتا ہے، نہیں چرایا جا سکتا۔ ایسی ہی قرآن میں تحریف کرنا، قرآن کو بدل دینا، قرآن کی حفاظت کے بارے میں شور مچانا شروع کر دینا، بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن کسی بھی حالت میں نہ تحریف نہیں ہو سکتی قرآن میں، اور نہ قرآن کو حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، مامون کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس کے دربار میں وہ علمی مذاکرات قائم کرایا کرتا تھا اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا کرتا تھا۔ ایک یہودی بہت وضاقتہ والا، بہت فصیح و بلیغ، بہت عالم اس مجلس میں آیا۔ اس نے بہت فصیح بلیغ باتیں کی۔ جب چلنے لگا تو مامون نے اسے پوچھا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے ہاں۔ بولے اس کے امتحان لینے کے لیے مامون نے کہا اگر تم ایمان لیا ہو تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں۔ اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ آئندہ سال جب وہ آیا تو ایمان لائے ہوا تھا وہ۔ اس نے بہت فصیح بلیغ فقہ اسلامی کے اوپر بہت جامع مدلل تقریر کی۔ بات کو مامون نے ان سے کہا تم وہی شخص ہو جو پچھلے سال آئے تھے؟ پچھلے سال تو تم نے ہمارے کہنے پر ایمان قبول نہیں کیا تھا، پھر کیا مسئلہ بنا، تم کیسے ایمان لے کر آئے؟ بولے میں نے یہاں سے جانے کے بعد مذاہب کی تحقیق کرنے شروع کی اور آزمانا شروع کیا کہ کون سی چیز صحیح ہے۔ تو میں نے توریت کے کچھ نسخے لیے اور میں بہت اچھا خطاط و خوشنویس ہوں، اور اسی کو کتابوں لکھ کر میں اس سے اپنا معاشی مسئلہ حل کرتا ہوں، گھر کا خرچہ چلاتا ہوں۔ میں نے توریت کے کچھ نسخے لیے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ کم بیشی کرا کر پہنچا میں یہودیوں کے پاس، انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ خرید لیے۔ انجیل لی میں نے، اس کے کچھ نسخے تیار کیے، نصارہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیے۔ ایسے میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس میں کچھ کم و بیشی کی، جس مسلمان کو دینا چاہا اس نے اللہ یہ ذرا دیکھ لیں اسے، نہیں اس میں تو کچھ نہیں، یہ وہ غلط ہے، آپ نے اس میں یہ غلط کیا، لے گئے یہ آیت غلط۔ میں اس سے فوراً سمجھ گیا یہ قرآن جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اور میں ایمان لے آیا۔ اس واقعے کے راوی یحییٰ ابن اکتم یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے اتفاق سے اسی سال حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں سفیان ابن عیینہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے قصہ ان کو سنایا، انہوں نے فرمایا بے شک ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ ابن اکتم نے پوچھا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ فرمایا قرآن عظیم نے جہاں توریت و انجیل کا ذکر ہے اس میں فرمایا بما استحفظوا بکتاب اللہ، بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اس کی توریت و انجیل کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سپر کر دی۔ یہود و نصارہ کے کتاب اللہ توریت انجیل سے حفاظت ذمہ داری سونپ دی گئی۔ لیکن جب قرآن کا نمبر آیا تو قرآن کے بارے میں فرمایا انا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ مسلمانوں میں 1000 کوتاہیاں ہونے کے باوجود، 1000 دین سے دوری ہونے کے باوجود
آج بھی الحمدللہ قرآن اسی آب و تاب کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی معنی کے ساتھ دنیا میں محفوظ ہے۔ آج کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی کسی مجلس میں ایک لفظ بھی کم و بیشی کر دے تو ایک چھوٹا بچہ بھی اسے ایک دم سے ٹوک دیتا ہے۔ الحمدللہ قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت بھی کیسے کرائی؟ بقول قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کے بچوں کے ذریعے سے۔ کوئی بڑی عمر کا لوگ حفظ کرتے قرآن تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ان کے یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹے بچے حفظ کر رہے ہیں قرآن، وہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک وقت آیا عیسائیوں کا ندوے میں، تو دیکھا انہوں نے مسجد میں سینکڑوں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، تو ایک لیڈی بولی، او دس از وے ٹو سیو ہولی قرآن، یہ ہے طریقہ قرآن کی حفاظت کا۔ تو قرآن تو الحمدللہ ہمارے محفوظ ہے، اور قرآن نہ صرف قرآن محفوظ بلکہ اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، معنی محفوظ ہیں قرآن کے۔ ایک واقعہ اور حفاظت کا میں آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مظفر نگر کے ایک دیہات میں تقریر کرنے کے لیے جا رہے تھے اسٹیج پہ۔ رستے میں ایک صاحب کہنے لگے، حضرت یہودوں نے بڑی سازش رچی ہے، پوری دنیا سے قرآن جمع کر رہے ہیں اور جمع کر کے جلا دیں گے، پھر دنیا سے قرآن ختم ہو جائے گا۔ مولانا نے کہا اس کا جواب میں تھوڑی دیر میں دوں گا۔ مولانا جا کے جب تقریر کرنے لگے تو بیچ تقریر میں رکے اور کہا، 15 سال سے کم عمر کے جتنے بچے حافظ قرآن ہو کھڑے ہو جائیں تو 73 بچے 15 سال سے کم عمر کے حافظ قرآن کھڑے ہو گئے۔ پھر بولے اب جو لوگ بڑی عمر کے بھی ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں تو 370 کے قریب وہاں پر مجمع میں حافظ قرآن کھڑے ہو گئے۔ کون صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ قرآن کے بارے میں سازش رچی جا رہی ہے؟ یہ مظفر نگر کا ایک دیہات ہے، اس میں 370 سے زائد حافظ قرآن ہیں۔ اس بات کی فکر بالکل نہیں کریں ایک حافظ قرآن بیٹھ کر ہمارے قرآن لکھوا دے گا۔ قرآن کی حفاظت کی تو فکر بالکل کریں، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ اس کی حفاظت کرے، اور اس نے بچوں کے ذریعے سے حفاظت کر کے دکھا دی۔ ہاں، اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، قرآن تو محفوظ رہے گا۔ کوئی مائی کا لال کبھی قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کتنی سازشیں رچی گئی دنیا کے اندر، اور نہ صرف قرآن بلکہ قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کی۔ ہر شخص لغت دیکھ کر قرآن نے معنی اپنے ڈالے ہیں، لغت الگ چیز ہے، قرآن کے اہل علم میں رہ کر جو آپ سوچیں گے قرآن الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کے لفظ میں معنی آتے ہیں دعا کے۔ اب صلاۃ کوئی کہے کہ صاحب میں نے دعا کر لی، میں نے نماز پڑھ لی، نہیں، اس میں قرآن نے مفہوم اپنا ڈالا، معنی اپنے ڈالے۔ اس طرح رکوع، سجدہ، قعود، قیام، رکوع، یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر آتی ہے۔ ایسی حج ہے، حج کا معنی الحج القصد اور نیت کے معنی میں آتے ہیں۔ آدمی نے نیت کر لی اور حاجی ہو گیا، نہیں، اس میں مفہوم یہ ہے کہ یہاں جاؤ، منی جاؤ، عرفات جاؤ، طواف کرو، کنکریاں مارو، یہ سب عرفات جانا، مزدلفہ ٹھہرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے قرآن کے معنی کی حفاظت کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اردو کی کتاب پڑھی اور ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے، نہیں، اہل علم اور اہل لغت کے درمیان میں اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ لہجے سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ میں ایک لفظ کو 3 مرتبہ بولتا ہوں اور 3 مرتبہ اس کے معنی الگ ہوں گے۔ میں آپ سے کہوں کیا بات ہے تو گویا کہ میں نے آپ سے سوال کیا، اور پھر میں آپ کو کیا بات ہے تو سوال نہیں ہے، بہت فینٹیسٹک، بہت اچھی چیز ہے۔ اور میں آپ سے کہوں کیا بات، یعنی کوئی اوقات نہیں۔ تو ایسے ہی اہل لغت کے درمیان میں بیٹھ کر آپ مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھ لے لے گا لغت کو دیکھ کر۔ صحابہ کرام جو عربی زبان کے ماہر تھے، فصیح و بلیغ تھے، وہ بھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کر دی تو مراد باری تعالیٰ کو وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ ایک مرتبہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سحری کا وقت نکل جاتا ہے اور 10-20 منٹ بعد تک سحری کھاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے بلایا انہیں، اے عدی کیا بات ہے بھائی، تم سحری کا کیا نظام ہے تمہارا؟ بولے میں نے تو عربی قرآن میں پڑھا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کھاؤ پیو جب تک کہ کالے اور سفید دھاگے میں تمیز نہ ہو جائے۔ میں نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک کالا ایک سفید، جب تک کھاتا پیتا رہتا ہوں جب تک کہ
ان میں تمیز نہ ہو جائے. شہری کا وقت نکلتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جاتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ مکمل بلیک آؤٹ ہوتا تھا. اب تو پولنگ وغیرہ کے ذریعے سے اور کھمبوں پہ لائٹ کی وجہ ذریعے سے جلدی صافی پھیل جاتی. وہ اپنے کھاتے پیتے رہتے تھے. آپ نے فرمایا اس سے مراد تمہارے تاکہ کے نیچے دھاگے نہیں ہے. ایک دو جملہ فرمایا آپ نے، یادی ان وسادک لاریزون، یادی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے. اس میں مراد افق پہ چھانے والی دھاریاں جو سورج کی طرف جاتے تھے. خیط ابیض سے مراد ہے طلوع صبح صادق، اور خیط اسود سے مراد ہے رات کی اندھیری. اس سے تمہارے تکیے کے نیچے کے دھاگے مراد نہیں ہیں. یاد رہے بہت سی چیزیں اہل لغت میں بیٹھ کر سمجھ میں آتی ہے. میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں. ایک صاحب علی گڑھ پہنچے اور جا کے بولے کہ وہ ایک صاحب سے یہ کشمیر چیمیکل کہاں ہے؟ چیمیکل نہیں ہوتا، سی ایچ مل کے کاف کی آواز نکلتی بے وقوف کہیں کہ کیمیکل کہتے ہیں اسے، کیمیکل. بولے اچھا سی ایچ مل کے کاف کی آواز نکلتی، تو کوپڑا صاحب کا مکان بتا دیجیے. سی ایچ مل کے جب کاف کی آواز نکلتی تو اب اہل لغت جانتے ہیں کہاں سی ایچ مل کے کاف کی آواز نکلتی ہے، کہاں سی ایچ مل کے چے کی آواز نکلتی ہے. ایسے ہی ہم جیسے جاہل پڑھنے لگے کنف، تو آپ کہیں گے نہیں کنف نہیں، نائف ہوتا ہے یہ کہ اس میں سائلنٹ ہے نا. ایسے ہی ہر چیز کے مفہوم جو ہے وہ اہل لغت اور اہل زبان جانتے ہیں نا. بس سہارنپور میں ایک کلیکٹر تھا، منشی نہال الدین، ان کے میر منشی تھے. اسے یہ غرہ ہو گیا تھا کہ میں ہندوستانیوں سے اچھی اردو جانتا ہوں. وہ کہا کرتا بولے میر منشی تو اردو نہیں جانتا، ہم اردو جانتا. اور وہ جانتا بھی بیچارہ وہ خون چھو دیتا، اگر میں کچھ کہوں تو میری نوکری چلی جائے گی. اب کئی مرتبہ جب اس نے کہہ دیا تو ایک مرتبہ وہ مکہ مارا کرتا تھا، انہوں نے 2 مکہ مارے. اور بولے حضور سے اگر میں پوچھ لوں ایک لفظ تو حضور بغلے جھانکتے رہ جائے. بتائیے بغلے جھانکنے کا مطلب ہے؟ وہ تو واقعی بغلے جھانکتے رہ گئے. بولے آپ کو لغت میں دیکھیے گا، وہ لغت میں بغلے جھانکنے کہاں ملے انہیں. 2-3 دن بعد بولے اچھا آپ بتائیے. بولے یہ کہو میں بالکل جاہل مطلق ہوں. تو یہ تو اس کے پرسنالٹی اخلاق. تو بولے ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں جانتے، آپ بتائیے. بولے بغلے جھانکنا تحیر حیرت میں پڑ جانے سے کا اشارہ ہے، اس لیے بغلے جھانکنا اسے کہتے ہیں. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذمہ لی ہے، ان کے الفاظ کی. پھر ایک عجیب غریب بات بتاؤں آپ کو، نہ صرف الفاظ بھی اس کے محفوظ ہیں. ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی ورجینیا کے علاقے میں، اس میں عیسائی اور یہودی ربی اور مسلمان اور بھی مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے. ایک مرتبہ مسلمان جو عالم تھے انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ آئندہ مرتبہ جب آئے تو اپنی اپنی آسمانی کتاب کے کچھ سنائیں گے اسے اور اس کے کچھ مفہوم بیان کریں گے. بولے ٹھیک ہے یہ بات طے ہو گئی. آخری مہینے کا ایجنڈا، آنے والے مہینے کا ایجنڈا یہ طے ہو گیا. تو انہوں نے کہا آپ نے چونکہ یہ سجیشن رکھا تھا آپ ہی کیجیے اس پہ. انہوں نے الحمد شریف پڑھی اور اس کے ترجمہ کر دیا انگلش میں. اب یہودی کا نمبر آیا تو یہودی نے انگلش کی کتاب نکالی. تو انہوں نے کہا جیسی انہوں نے پڑھنے شروع کر، 1 منٹ ٹھہریے، یہ ہوتا گاڈ آف ورڈ اور آسمانی کتاب پڑھی جائے گی، یہ انگلش ہے. کیا توریت جو ہے وہ انگلش میں تھی؟ وہ تو عبرانی زبان میں تھی. عبرانی. اب وہ عیسائی کے بھی کان کھلے ہوئے. بولے ہماری انجیل بھی سریانی زبان میں تھی. یہ تو صرف قرآن ہی کا کمال ہے کہ وہ اسی زبان میں موجود ہے جس میں وہ اتری ہے. نہ ہماری انجیل اس زبان میں بچی ہے، نہ ہماری توریت اس زبان میں بچی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کی حفاظت کی بلکہ اس کے الفاظ کی بھی، ان الفاظ کی جو اللہ کی طرف سے اترے ہیں ان الفاظ کی بھی حفاظت کی، اس کے معنی کی بھی حفاظت کی. دنیا کا کوئی مائی کا لال کتنی بھی پاپڑ بیل لے، وہ قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا، نہ قرآن میں رد و بدل کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر ایمان لانے کی، قرآن کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور زندگی میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.